السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سامعین کے سامنے عربی گرامر کا ذکر ہو رہا تھا۔ عربی گرامر کو بنیادی طور پر دو حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ ایک حصے کو صرف کہتے ہیں اور دوسرے حصے کو نحو کہتے ہیں۔ آج ہم جس حصے کی بات کر رہے ہیں وہ علم النحو ہے۔ نحو کا لغوی اور اصطلاحی معنی یہ جاننا ضروری ہے، کیونکہ کوئی بھی علم ہو، اس کا لغوی معنی، اس کا اصطلاحی معنی، اس علم کا موضوع، اس علم کی وجہ تسمیہ، اسی طرح اس علم کا جو فائدہ ہے، ان کا علم ہونا ضروری ہے۔ علم النحو کا لغوی معنی مختلف اعتبار سے، علم النحو لغوی اعتبار سے استعمال کی جاتی ہے۔ یہ مثل کے لیے بھی آتی ہے، یعنی مثال بیان کرنے کے لیے، جیسے سعید النحو عمر، سعید عمر کی طرح ہے۔ اسی طرح قصد کرنے کے لیے بھی آتی ہے، جیسے نحوت نحو المسجد، میں نے مسجد جانے کا ارادہ کیا۔ اسی طرح راستے کے لیے بھی آتی ہے، مقدار کے لیے بھی آتی ہے۔ یہ تو تھی اس کی لغوی تعریف، اور سب سے زیادہ جس کے لیے استعمال کی جاتی ہے وہ قصد کے لیے استعمال کی جاتی ہے۔ اب علم النحو کی اصطلاحی تعریف کیا ہے؟ اسم، فعل اور حرف کو جوڑ کر جملہ بنانے کی ترکیب اور آخری حرف کی حالت معرب اور مبنی ہونے کے اعتبار سے معلوم کی جائے، یہ نحو کی اصطلاحی تعریف ہے۔ یعنی اسم، فعل، حرف کو جوڑ کر جملہ کس طرح بنایا جاتا ہے، یہ ہمیں نحو سے پتہ چلے گا، اور ہر لفظ اس کے آخر میں کیا پڑھنا ہے، زبر پڑھنی ہے، زیر پڑھنی ہے، یہ معرب ہے، یہ مبنی ہے، کیا پڑھیں گے، اس کا تعلق بھی علم النحو کے ساتھ ہے۔ اس علم کا موضوع کیا ہے؟ اس علم کا موضوع کلمہ اور کلام ہے۔ اس علم کا فائدہ کیا ہے؟ انسان عربی عبارت لکھتا ہے، عربی کو پڑھتا ہے، لکھنے میں اور پڑھنے میں انسان کسی بھی قسم کی غلطی سے، اعرابی غلطی سے، الفاظی غلطی سے وہ محفوظ رہتا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ عربی گرامر کے اس حصے کو علم النحو کا نام کیوں دیا گیا ہے؟ کوئی اور نام دے دیتے۔ اس نحو رکھنے کی کیا وجہ ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے شاگرد رشید ابو الاسود دولی رحمہ اللہ تعالی کو عربی قواعد جمع کرنے کا، عربی قواعد بنانے کا حکم دیا۔ جب ابو الاسود دولی رحمہ اللہ تعالی نے عربی گرامر کا مجموعہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے اکٹھا کر کے جب ان کے سامنے پیش کیا، تو اس وقت انہوں نے یہ الفاظ کہے تھے، ما احسن هذا الذي قد نحوت، کہ جس چیز کا تو نے قصد کیا ہے یہ بہت اچھی چیز ہے۔ تو چونکہ ان گرامر کے اصولوں پر سب سے پہلے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نحو کا لفظ استعمال کیا تھا، اسی سے پھر اس علم کا نام علم النحو رکھا گیا ہے۔ علم النحو کی پھر مزید آگے کچھ اصطلاحات ہیں جن کو بنیادی طور پر سمجھنا ضروری ہے، کہ جب ہم آگے گرامر سمجھیں گے تو اس وقت یہ اصطلاحات جب ہمیں آئیں گی تو پھر ہمیں گرامر سمجھنے میں آسانی ہوگی۔ سب سے پہلے جو اصطلاح ہے وہ حرکت ہے۔ حرکت زبر، زیر اور پیش کو کہتے ہیں۔ جو پیش ہے اس کو ضمہ کہتے ہیں، زبر کو فتح کہتے ہیں اور زیر کو کسرہ کہتے ہیں۔ جس حرف کے اوپر پیش ہوگی اس کو مضموم کہیں گے، جس حرف کے اوپر زبر ہوگی اس کو مفتوح کہیں گے، اور اسی طرح جس حرف کے نیچے زیر ہوگی اس کو مکسور کہیں گے۔ اسی طرح تنوین، دو زبر، دو زیر، دو پیش، اس کو تنوین کہتے ہیں۔ اسی طرح مشدد، تشدید، ایک حرف کو دو بار پڑھنا، ایک ساکن اور ایک حرکت کے ساتھ، اس کو مشدد کہتے ہیں۔ جیسے محمد، اس میں جو میم ہے یہ مشدد ہے،
اس کو ایک بار ہم ساکن پڑھ رہے ہیں اور دوسری مرتبہ حرکت کے ساتھ پڑھ رہے ہیں. تو یہ جو بنیادی چیزیں ہیں گرامر کے حوالے سے یہ جاننا انتہائی ضروری ہے. آگے پھر مزید جب ہم گرامر سمجھیں گے تو اس میں یہ بنیادی چیزیں ہماری معاون ثابت ہوں گی. اللہ تبارک و تعالی ہماری آسانی فرمائے. وما علینا الا البلاغ.